Please subscribe my YouTube channel and press bell icon button. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب پشت پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور آپ 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر آپ کو گلے لگایا اور آپ کے سینہ مبارک پر دست نبوت پھیر کر دعا دی کہ اللہ آپ کے سینہ سے کینہ و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر مبارکباد دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی شوکت و ستوت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا اور اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے۔ جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آ کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابل آتا۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود اپنا مورچہ نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق میں خندق کے ایک طرف کی حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ بعد ازاں بطور یادگار یہاں آپ کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام حالات دریافت کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کفار پر دہشت طاری ہو گئی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ مغلوبانہ صلح پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا، اور جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ سورہ سنائی، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبری اور فضیلت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے تھی۔ غزوہ خیبر میں رات پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سے حاصل شدہ معلومات بھی فتح خیبر میں بہترین ذریعہ ثابت ہوئیں۔ غزوہ حنین میں مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں عمرہ یا اعتکاف کی اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے اجازت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جملہ کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہ ہوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کفر و نفاق کے مقابلے میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ کو جب علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئیں۔ ازواج مطہرات کے پردے، اسیران بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخلہ سے پہلے اجازت، تطہیر سید عائشہ جیسے اہم معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، مشورہ اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ علماء و فقہا کے مطابق تقریباً 25 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئیں۔ انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 مرفوع احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ جب آپ خلافت اسلامیہ پر متمکن ہوئے تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو مجھے اس پر برسر عام ٹوک دیا جائے۔ اپنے دور خلافت میں رات کو رعایا کے حالات سے آگاہی کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق رات کو گشت کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک عربی کی بیوی کو درد زدہ ہو رہا ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی عورت موجود نہیں جو اس کی مدد و تیمارداری کر سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے الٹے پاؤں گھر آئے اور اپنی اہلیہ سیدہ ام کلثوم کو ساتھ لے کر اس عربی کی بیوی کے ہاں لے گئے، جنہوں نے کچھ دیر بعد خیمے کے اندر سے باہر کھڑے سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اس کے ہاں لڑکا تولد ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی عربی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امیر المومنین اپنی اہلیہ سمیت رات کو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے احساس ذمہ داری اور خشیت الہی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے حکام کو باریک کپڑا پہننے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے اور دروازے پر دربان رکھنے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ مختلف اوقاف میں اپنے مقرر کردہ حکام کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس وقت حاکم شام سیدنا امیر معاویہ تھے، جنہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور دروازہ پر دربان بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے اور یہاں دشمن کے جاسوس بہت ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ دشمنوں پر رعب و دبدبا رہے۔ یہ جواب سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اپنے دور خلافت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے بڑے ملک فتح کیے۔ 1036 شہر مع ان کے مضافات فتح کیے۔ مفتوحہ جگہ پر فوراً مسجد تعمیر کی جاتی۔ آپ کے زمانہ میں 4000 مساجد عام نمازوں اور 900 مساجد نماز جمعہ کے لیے بنی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی دور فاروقی میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاروقی حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فاتح بیت المقدس کا حلیہ آپ جیسا نہیں، لہذا آپ اسے فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں صورتحال لکھ کر بھیجی اور پھر جناب عمر فاروق کی بیت المقدس آمد پر چابیاں آپ کے حوالے کی گئیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا۔ انہی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مصر کے بعد ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور لوگ ہر سال ایک خوب روح دوشیزہ کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی اتر آتا ہے۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ایک خط تحریر فرما کر روانہ کیا کہ یہ خط دریا کی ریت میں دبا دیا جائے۔ جیسے ہی خط دبایا گیا تو دریائے نیل میں پانی چڑھ آیا، بلکہ پہلے سے 6 گنا زیادہ پانی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کا مضمون یہ تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے۔ کئی قرآنی وعدے اور خوشخبریاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور خلافت میں پوری ہوئیں۔ فاروق کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع رقبہ پر محیط تھی۔ پولیس کا محکمہ بھی آپ ہی نے قائم فرمایا تھا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیمات کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو الدرداء، حضرت سعد اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ جیسے اجلا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ 3 نومبر 644 عیسوی بامطابق 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ ایک ایرانی مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا، اور 7 نومبر 644 عیسوی بامطابق یکم محرم الحرام 24 ہجری اور بروز اتوار اسلام کا یہ بطل جلیل 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ روضہ نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ تو امید ہے کہ آج کی میری یہ گفتگو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔